میری پہلی ڈیجیٹل بک ہے. تو یہ جب کتاب تیار ہوئی اور اس کو میں اکادمی ادبیات پاکستان میں لے گیا افتخار عارف صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ آپ نے اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب تیار کر لی ہے. تو اس کو انہوں نے نام دیا اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب, اور اس کے اچھی شہرت ہوئی, کافی جگہوں پہ رسالوں میں اور ملک سے باہر بھی اس کا تعارف آیا. تو اس سے جو ہے بڑی ہمت ہو گئی کہ برقی کتابیں بھی جو ہے وہ کتابیں کہلائی جا سکتی ہیں. اصل میں اس کے پیچھے تھوڑی سی داستان یہ تھی کہ کتاب میری جو جھیل میں سمندر سب سے پہلے میری یہ تیار تھی. یہ ایک اسلام آباد کے پبلشر تھے, انہوں نے مجھ سے یہ لی اور رائلٹی وغیرہ سب طے ہوئی. اس کے بعد انہوں نے 3 سال لگا دیے اور کتاب کو چھاپ کے نہیں دیا. تو ان سے بحث ہوئی, اختلاف ہوا, میں نے اسے کتاب واپس لے لی. اچھا, میں آڈیو ویژول اسپیشلسٹ ہوں, اس وقت بھی میں اقوام متحدہ کا ادارہ خوراک و زراعت ہے اس کے ساتھ کنسلٹنٹ ہوں, آڈیو ویژول ایڈز ان کے لیے تیار کرتا ہوں. تو اس کو میں نے اپنی کتاب کو بھی ایک آڈیو ویژول ایڈ کے تحت لیا اور اس کو تیار کر دیا. پہلے دریا دریا وادی وادی کو تیار کیا جو روزنامہ جنگ کے مڈ ویک میگزین میں قسط وار شائع ہو چکی تھی. تو وہ جب تیار ہو گئی کتاب تو بڑی ہمت تھی کہ اب نہ پبلشر کی ضرورت ہے, نہ کاغذ کے ریٹ معلوم کرنے کی ضرورت ہے, نہ جلد سازوں کے ساتھ بحث کرنی ہے. تو اس کی ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, تیسرے کے بعد چوتھی, 4 کتابیں تیار ہو گئی ہیں. اور اس کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے, دریا دریا وادی وادی جو پہلی ہماری کتاب ہے, یہ 3 سال ہو گئے اس کو, یہ 1,500 کاپیاں جو ہے وہ سیل ہو چکی ہیں اب تک. تو کاغذ والی کتاب جو ہے اس کی شاید یہ فگر نہیں اتنی آسانی سے آتی. جھیل میں سمندر جو دوسرا سفر نامہ ہے یہ ایران کا ہے, یہ بھی جو ہے وہ اب تک 500 سے زیادہ کاپیاں جو ہے اس کی سیل ہو چکی ہیں. جبکہ باکو بائی روڈ جو آذربائیجان کا سفر نامہ ہے یہ بالکل تازہ ہے آج, یعنی اس کی رونمائی سمجھ لیں آج اس کی پہلی دفعہ یہاں ہو رہی ہے. اور عثمانیوں کے دیس میں بھی جو ہے وہ تازہ ہے, یہ چند مہینے پہلے تیار ہوا تھا. ان کی جو ہے یہ بالکل نئی کتابیں ہیں. تو دریا دریا وادی وادی ہے ناردرن ایریاز کا, پاکستان کی وادی داریل وادی استور کا سفر نامہ ہے جہاں پہ بہت کم سیاح, اسپیشلی دریا وادی داریل میں بہت کم سیاح جا پاتے ہیں. جھیل میں سمندر یہ اس کا نام جو ہے وہ بحیرہ کیسپین کے اوپر رکھا گیا ہے. بحیرہ کیسپین جو ہے وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے تو ایک سمندر ہے پورا, ہزاروں کلومیٹر طویل اس کا ساحل ہے. صرف ایران میں اس کا ساحل 450 کلومیٹر طویل ہے, لیکن یہ سمندر نہیں ہے, یہ جھیل ہے. اس لیے کہ دنیا کے باقی سمندروں سے اس کا کوئی یعنی لنک نہیں ہے, اور یہ دنیا کے باقی تمام سمندروں سے 28 میٹر نیچے بھی ہے. تو یہ اس لیے اس کو نام دیا جھیل میں سمندر کا کہ یہ جھیل ہے لیکن اس میں ایک سمندر ہے. تو یہ اس جھیل تک جانے کا جو سفر ہے اس کے دوران پورے ایران سے گزرنا پڑتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ایران کا سفر نامہ ہے. باکو بائی روڈ یہ آذربائیجان کا سفر نامہ ہے. اچھا, باکو بائی روڈ جو ہے یہ اصطلاح یہ ہے کہ ہم باکو جا رہے تھے اور بائی روڈ جا رہے تھے. جو بھی پوچھتا بھائی آپ باکو جا رہے ہیں آذربائیجان, کیسے جا رہے ہیں؟ بائی روڈ جا رہے ہیں. اچھا, اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں؟ نہیں جی, پبلک ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں. تو باکو ہم گئے بائی روڈ, مختلف بسیں بدلتے ہوئے, گاڑیاں بدلتے ہوئے. تو ایران سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے, پورا ایران کراس کریں, پھر اس کے بعد آپ آذربائیجان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں, اور پھر اس کے دارالحکومت باکو تک کا سفر ہے. عجیب و غریب سفر ہے یہ. تو یعنی اس راستے سے عام طور پہ بہت کم لوگ جو جاتے ہیں, بائی ایئر ہی لوگ جاتے ہیں زیادہ تر. تو یہ سفر نامہ ہے تو آذربائیجان کا, لیکن 2 ملکوں کا ہے, ایران اور آذربائیجان دونوں اس کے اندر ہیں. عثمانیوں کے دیس میں جو ہے یہ ترکی کا سفر نامہ ہے, لیکن تھوڑا مخصوص انداز کا ہے. یہ ترکی میں پوری میں عثمانیوں کی جو باقیات یعنی ان کے جو آثار ہیں وہ ان کے اوپر ہے. اچھا, عثمان جو تھے عثمانی, ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے محل یا دیگر عمارتیں بنانے پر بہت کم زور دیا. زیادہ تر انہوں نے بڑی بڑی مساجد تعمیر کروائیں جو آج بھی شاہکار ہیں. تو یہ ترکی کے 12 شہروں کا سفر ہے, اور ان شہروں میں یہ سفر جو ہے نا ان کی بنائی ہوئی کسی نہ کسی مسجد کے گرد گھومتا ہے. تو یہ تقریباً 15 دن ہم نے سفر کیا تھا, تو اس کا یہ سفر نامہ ہے. اچھا, آج کی محفل کی خاص بات یہ بھی ہے, آپ لوگوں میں سے اگر جس نے تحریریں میری پڑھی ہوں یا آئندہ انشاءاللہ موقع ملے گا پڑھنے کا, تو میرے ہر سفر میں ایک نہ ایک دوست میرے ساتھ رہا ہے, اور وہ کریکٹر بھی ہے پہلا سفر, اس لیے کہ واقعات اس کے گرد گھومتے ہیں, اور ان واقعات کے ساتھ معلومات اور دلچسپی کو جو عنصر شامل کیے جاتے ہیں. تو جو ایران کا سفر تھا ہمارا پہلا, جھیل میں سمندر, اس میں میرے ساتھ گئے تھے ہمارے دوست ہیں امجد, یہاں آئے ہیں, ان کی بڑی بات شکریہ یہ تشریف لائے. یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, بہت اچھے عہدے پر ایک فوڈ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. تو یہ تشریف لائے ہیں. اس طریقے سے جو
عثمانیوں کے دیس میں جو سفر ہے ترکی کا، اس میں ہمارے دوست ہیں شکیل احمد فہیم، یہ بھی میرپور خاص سے آج اسپیشلی تشریف لائے ہیں، ان کا اپنا اسکول ہے، ان کی مہربانی۔ اچھا دوسرے جو جھیل میں اس کے باگو بھائی روڈ کے معین صاحب میں خیال میں بھی آئے نہیں، فون کیا انہوں نے کہ میں آ رہا ہوں، یہ لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ جو ہے تھوڑی مختصر کہانی ہے ان کی۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک کتاب میں دکھاتا ہوں کہ وہ یہ کتاب رن کس طرح ہوتی ہے۔ اچھا اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ یہ پیک ہے، اس میں 4 CDs ہیں، 4 سفر نامے ہیں، ہر CD پر ایک سفر نامہ ہے، اور یہ سفر نامہ 3-4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو پورا ٹیکسٹ ہو گیا اس کا اردو میں، دوسرا اس کی تصویریں ہو گئیں، تیسرے جو ہے وہ اس کے نقشے یا دیگر کرنسی وغیرہ وہ ہو گئی، چوتھی چیز ہے ویڈیوز جو ان علاقوں کی، جو آپ جب CD کمپیوٹر میں انسرٹ کرتے ہیں تو خود بخود سر ورک اسکرین پہ آ جاتا ہے، اور آپ ماؤس کلک کے اوپر پیجز چینج کرتے جائیں، اور جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے یعنی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کی یا تصویروں کی، تصویریں تو خود بخود آتی ہیں، ویڈیوز کے لیے ایک لنک دیا ہوتا ہے، آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو وہ ویڈیو چل جاتی ہے۔ جھیل میں سمندر تو کمپیوٹر میں لگی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ جھیل میں سمندر دکھاتا ہوں۔ تو یہ پہلا چیپٹر اس کا ہے RCD ہائی وے کے سراب۔ تو یہ ہاں اس چیپٹر کے آپ یہ دیکھیں، اس میں ہم نے جو ہے وہ ان پیج جو سافٹ ویئر ہے اردو کا، اس کا 24 پوائنٹ یوز کیا ہے اس میں، تاکہ یہ چھوٹی یا بڑی اسکرین کے اوپر بہت آسانی سے ویزیبل ہو اور آدمی کو اتنی تکلیف نہ ہو آنکھوں کو پڑھنے میں۔ یہ بہت یعنی میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے پڑھنے میں۔ اس کو آپ کلک کرتے رہیں گے اور صفحے بدلتے رہیں گے آپ کے۔ اچھا اس کی جو ہر چیپٹر کے اینڈ پہ اس سے متعلق تصویریں ہیں، اور پھر دوسرا چیپٹر ہے۔ میں دوسرے چیپٹر کے آخر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں اس کا ویڈیو کلپ بھی ہے موجود دوسرے چیپٹر سے متعلق۔ اس میں ہم ایران میں داخل ہو گئے چونکہ دوسرے چیپٹر میں، تو ایک تو ہم نے کرنسی کا اس میں ذکر ہے اور کس طریقے سے ہمیں سرحد کراس کی، تو وہ تصویریں بھی اس کے اندر ہم نے دی ہیں، اور کرنسی جو ایران کی اس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی کچھ امیجز اس میں ڈال دی ہیں، اور پرانی کرنسی اور سکے وہ بھی دیے ہیں۔ اس کے بعد ایران کا ایک تعارف ہے، ویڈیو کلپ ہے چند منٹ کا، وہ آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ چل جائے گا جی۔ اس کے اندر کمنٹری نہیں ہے، کمنٹری کی جگہ آپ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے لنک کرتے ہیں آپ خود اس کو، ٹھیک ہے نا؟ چلنے دیں، روک دیں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، تو اس طرح کے اس میں 4 کلپ ہیں پوری کتاب میں، مختلف شہروں کے، اصفہان کا الگ، یہ پورے ایران کا، تہران کا الگ ہے، کیسپین کا الگ ہے، اور اصفہان کا الگ ہے۔ تو یہ آپ کلپ دیکھتے ہیں یا اس کو آپ بعد میں دیکھیں، کتاب پہلے پڑھنا چاہیں، اس طرح پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ تو یہی سیٹ اپ تقریباً آپ کو ہر کتاب میں ملے گا۔ اسی طرح سفر نامہ، اس سے متعلق تصویریں، اس سے متعلق سووینئر سے مراد وہاں کے ٹکٹ، وہاں کی کرنسی، وہاں کے سکے، وہ سب چیزیں اس کے اندر ملیں گی آپ کو، وہ بھی ہوں گی، نقشے ہوں گے اور ویڈیو کلپ ہوں گے۔ تو یہ میں نے کوشش کی۔ اچھا یہ بہت سستی، یعنی یہ جو کتاب آپ کو 50 سے 100 روپے میں پوری کتاب ایک مل جاتی ہے، یعنی یہ ہم جو پیک ہے پورا، یہ ہم 200 کا دیتے ہیں، ہول سیل جیسے کہیں آپ تو، اور اس کو پروڈیوس کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کو CD کی کاپیاں بنانی ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ ہر دفعہ جب آپ نیا ایڈیشن لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ اس کو بہت آسانی سے اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ آپ کو 1000 کاپیاں بکنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اپنے نئے ایڈیشن کے لیے۔ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے آپ نے اس کو نیکسٹ کاپی بنتے ہوئے چینج کر لیا۔ یہ میری کتاب کا پورا تعارف ہے۔ اب اس میں جو کیا یہ صرف CD ہے، کیا یہ صرف ٹیکنالوجی ہے، یا اس میں کچھ ادبی بھی کوئی چاشنی موجود ہے، یہ تو جو ہمارے باقی ہیں دوست ہمارے وہ بتائیں گے۔ ٹیکنیکلی اور ادبی لحاظ سے جتنا میں کر سکتا تھا وہ میں نے ان CD میں تیار کر دیا۔ بہت شکریہ۔ عبید اللہ کہر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا تعلق اپر سندھ سے ہے۔ عبید اللہ بھائی نے جو نیا کام کیا ہے وہ اردو ادب کے ضمن میں ہے،
اور یہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب لے کر آئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بہت مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ایک ڈیجیٹل بک لے آئے ہیں اور ایک نیا کام انہوں نے اردو لٹریچر میں کر دیا ہے، بلکہ اس میں جو کنٹینٹ ہیں، جو اس میں چیزیں شامل ہیں، جو تحریر ہے، وہ بھی بڑی معیاری ہے۔ یہ جو سفر نامے انہوں نے لکھے ہیں، یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ کسی بھی لحاظ سے معیار کے لحاظ سے کہیں بھی کم نہیں ہے۔ میں کوئی نقاد تو نہیں ہوں، نہ ہی تنقید میرے بس کی بات ہے، لیکن ایک عام قاری کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں ان کی تحریر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے جو یہ منظر کشی اور یہ جو بھی وہاں کا بیان کرتے ہیں، اس میں بالکل مناظر میں کھو جاتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں ایسی جگہوں پر جاؤں گا جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جہاں پہ مطلب میں نہیں گیا ہوں، پہلی دفعہ جاؤں گا، تو مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ اور ان کے حوالے سے میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایک تو سفر کرنا ایک بذات خود ایک فل ٹائم جاب ہے، بہت مشکل کام ہے کہ انسان سفر پہ نکلے اور وہ اس کا ٹارگٹ پورا کرے، لیکن اس کے بعد لکھ لینا اور اتنا اچھا لکھنا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا، بہت ہی معیاری کام ہے، اور بہت محظوظ ہوتے ہیں ہم انہیں پڑھ کر۔ بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا، اور کتاب ہو کاغذ میں یا ڈیجیٹل ای بک ہو، یہ اس کو ہم ٹول آف کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم لیں گے، اور ڈسیمینیشن آف انفارمیشن کے حوالے سے کہ کس طرح سے انفارمیشن کا پھیلاؤ اور جانکاری جو ہے وہ بڑھائی جا سکے۔ تو یہ ایک جو کمیونیکیشن کا جو ہے معاملہ، یہ ایک ریولوشن ہے، اور یہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ کیر صاحب نے تو ابتدا کر دی ہے، دوسرے حوالوں سے تو ہمارے یہاں وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن سفر نامے کے حوالے سے یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اور پلس انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کاغذ اگر ختم نہیں بھی ہوتا تو کسی حد تک کم ضرور ہوگا اس کا جو استعمال ہے، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں اتنا کام نہیں ہے، لیکن گرین پیس اور اس طرح سے دنیا کی بڑی بڑی این جی اوز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب 1 ٹن کاغذ بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 20 سے 24 درخت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت جو میچور جو درخت ہیں وہ اس کا ہم 80% یعنی آلریڈی ہم استعمال ایکسس میں کر چکے ہیں آلریڈی، جبکہ ایک درخت کو بننے میں یعنی پراپر 10 سے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی، یہ پہلو بھی مد نظر رکھیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنا میجر بریک تھرو ہوگا۔ یہ تو ایک چیز ہے، باقی جو دوسرا جو نوائز پولوشن ہے وہ ایک الگ معاملہ آتا ہے۔ صرف اگر آپ اس ایک اینگل کو آپ دیکھ لیں تو اس حوالے سے کیر صاحب نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا شعوری طور پہ اسی وجہ سے ڈیجیٹل بک لے کر آئے ہیں کہ انوائرمنٹ کنٹرول ہو، لیکن چونکہ یہ انجینئر بھی ہیں، ٹیکنیکل آدمی بھی ہیں، تو جیسے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بھائی مجھے چھاپنے کے حوالے سے مجھے کاغذ کا مسئلہ میرا حل ہو گیا ہے، مجھے پبلشر کا مسئلہ حل ہو گیا، تو ایک افیکٹو ٹول اگر آپ کو مل رہا ہے جو کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ اگر کوئی خریدار ہے اس کے لیے بھی ہے کہ آپ اگر 300 400 یا 500 ایک کتاب اگر 200 روپے کی پڑتی ہے تو 800 روپے کی آپ کو پڑے گی، یہ کیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا پیک آپ کو 200 روپے میں یا 250 روپے میں اس طرح سے آپ کو مل جائے، تو یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے، یوزر فرینڈلی بھی ہے، اور وہ جو بھی ذکر کیا تھا آپ نے پکسل کے حوالے سے کہ جو ریئل ٹائم جو پکچرز آپ کو یہاں مل جائیں گی وہ پرنٹ میں وہ کوالٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور کنٹینٹ کے حوالے سے تو بات ہوگی، بس صرف اتنا کہہ دوں کہ ایک چونکہ یہ ایک ہسٹری کا بھی حصہ ہے، جب ایک سفر نامہ نگار کچھ لکھ رہا ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ تاریخ بھی مرتب کر رہا ہوتا ہے، اور ہسٹری کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کافی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور جنرل بھی ہوئی کہ ہیومن ہسٹری از دا ہسٹری آف ہیومن فالیز، اور اس میں یعنی ایک اگر میں ان کا سفر نامے کا ذکر کروں باکو بائی روڈ، اس میں اس حد تک انہوں نے انوالو کیا ہے اپنے ریڈر کو کہ ایک پیور ایمپیتھیٹک جو سچویشن ہے یا 1-to-1 کورسپونڈنس یا مائنڈ سیٹ وہ بن جاتا ہے۔ یعنی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر یہ پاک ایران بارڈر پہ موجود ہیں اور ایگزٹ کے اسٹیمپ لگا رہے ہیں جیسے میں خود وہاں موجود ہوں، تو یہ ایک سفر نامہ نگار کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اپنے ریڈر کو بالکل گریسپ کر لینا اور اس حد تک وہ انوالو ہو جائے اور وہ اس کو لگے کہ جیسے وہ اس کا پرسن از پارٹ اینڈ پارسل آف دا سسٹم۔ عبید اللہ کہر جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ان کا مزاج، جو دوست ان کے حوالے سے میرا خیال دوست جانتے ہیں کہ عبید اللہ کہر جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے آپ جب تک ملتے رہتے ہیں آپ کو ہمیشہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلسل ایک الگ سے ایک ڈفرینٹ پرسن کے طور پہ جو ہے
ایک ہونے کا ان میں ایک خاص طرح کا یعنی مزاج ہے کہ ایک بڑے پیکیج کے انداز میں ملتے ہیں. اور میں نے بعد میں اندازہ لگایا کہ بطور سیاح شاید یہی ان کی خوبی ہے. ان کی شخصیت مستقل ایک ایسا عنصر ہے جو کسی بھی جگہ ہو تو اس کا حصہ بھی بن جاتی ہے اور جب چاہے اس سے الگ بھی ہو جاتی ہے. اور شاید یہ وہ خاصیت ہے کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم عبید اللہ کہر سے مل رہے ہیں. چاہے آپ مسلسل 10 سال سے مل رہے ہوں, کوئی بھی ملاقات ہو, عبید اللہ کہر ایک ایسے آدمی کے طور پہ سامنے آتے ہیں جس کا آنا بھی آپ کی نظر میں آتا ہے اور اس کا جانا بھی آپ کی نظر میں آتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک ایسی خاصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے انہیں کہنا چاہیے کہ بائی برتھ ایک ایسے سیاح کے طور پہ, ایک ٹورسٹ کے طور پہ یعنی جو ہے وہ کہنا چاہیے ایک پیکیج کی شکل دے دی ہے کہ شاید یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے جنہیں جیسا انہیں بنایا تھا, جس اوریجنلٹی کے آدمی تھے اسی پہ انہوں نے قلم اٹھایا اور اس کا آغاز ان کے سفر سے ہوا. اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے سفر ناموں میں جس طرح سے آپ دیکھیے, کیونکہ جب آپ کوئی چیز تحریر میں لاتے ہیں آپ کا کچھ بھی مقصد رہا ہو اس کے ساتھ کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھیے ادب کے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, ترجیحات کے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, کہنا کیا چاہتے تھے, کس حد تک بیان کیا, اس سے پہلے کتنا بیان ہو چکا. تو خود بخود کئی سوالات ایسے ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں جن سے وہ چیز چھلنی کے طور پہ گزرتی ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ عبید اللہ کہر جو ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح سے کہ یہ دنیا کو دیکھ رہے تھے, لوگوں سے مل رہے تھے, اور ان کا جو انداز تھا انہوں نے وہ کہنے کی کوشش کی, اس سے قطع نظر کہ ان کے قلم سے وہ لفظ کس شکل میں ڈھل رہے ہیں اور ان کا تاثر کیا ہوگا اور وہ پیکیج کیسی شکل میں سامنے آئے گا, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ زیر نظر یہ چیز نہیں تھی. مثلا آپ دیکھیے دریا وادی میں یہ دیکھ رہا تھا ان کا پہلا وہ ہے جس میں کہ آپ سمجھیے کہ انہوں نے دریاؤں اور یعنی زمین کے حقائق, لینڈسکیپ, پہاڑ, وادی, سبزہ زار, اور وہاں سے سمجھیے سورج کے طلوع ہونا اور آبشاروں کا گرنا, اس کا بیان بڑی خوبصورتی سے کیا. اور اس کا بیان ہی دراصل وہ علاقی شمالی علاقہ جات ہیں تو وہاں پہ آپ زندگی کو اسی نظر سے دیکھیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جب آپ کسی بھی جگہ کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ تو انسانی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی چیز کی افادیت اور اس کے حسن کو انسان کی ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ انہوں نے منظر بڑے اچھے انداز میں پیش کیے, اور اس میں انسان کا بیان باطن میں تھا یا بین السطور تھا, اور اصل میں تو وہ پہاڑوں, آبشاروں اور اس صورتحال کے لینڈسکیپ اور منظرنامے اور ان چیزوں کا بیان ہو رہا تھا. اور اس میں انسان جو ہے اپنی دلچسپی کے طور پہ سائڈ لائن پہ نظر آ رہا تھا. اب جب ان سفر نامے میں آئیے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شہروں میں پھر رہے ہیں, لوگوں میں پھر رہے ہیں, ترجیحات ہیں ان کی, اور اس میں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جب یہ آتے ہیں تو ان کی یکسوئی اور ان کا قلم اسی روانی سے چلتا ہے, کیونکہ ان کے قلم کی روانی کو اس چیز سے دلچسپی ہے کہ جو چیز وہ گھر سے سوچ کے چلے تھے, مثلا یہ سمجھتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات کے ان علاقوں کو دیکھنا ہے, جو دیکھنے کا ٹارگٹ ان ذہن میں تھا وہی ٹارگٹ ان قلم کے ذریعے سامنے آتا ہے. یعنی جس چیز کے لیے ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں اسی چیز کو سامنے لے کر آتے ہیں. اب باکو بائی روڈ میں آپ دیکھیے, یا جس میں آپ سمجھیے کہ عثمانیوں کے دیس میں اب ان میں مسجدیں ان کے ذہن پہ سوار تھیں, تو یقین جانیے کہ اگر ان کے سفر میں نامے میں آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ترکی میں مسجدوں کے علاوہ کچھ بنا ہی نہیں, اور وہ بھی ایک ایسی نظر سے بنایا گیا جس نظر سے عبید اللہ کہر انہیں بنوانا چاہتے تھے. تو یہ ان کی خوبی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ان کی کمٹمنٹ. ایک ایسا ٹورسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھتا نہیں ہے بلکہ جس سے گزرتا ہے اس کا بیان کرتا ہے. اب اس کا جب بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کی لکھے کے سوالات سامنے لے کر آ جاتے ہیں, اور جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سفر نامے لکھے گئے, اب یہ کیسے لکھ رہے ہیں, اور کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگوں سے ملتے ہیں, جگہوں سے ملتے ہیں, تو اس سے نتیجہ کیا ہے, یعنی ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں, ان کا ویژن کتنا بڑا ہے. جس چیز کو اپنی سمجھیے کیمرے کی میں لیتے ہیں اس سے اس کی کہنا چاہیے کہ اس لفظ کے پیچھے کیا کوئی اور ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. جو اہم سوال ہے کہ جب آپ لفظ لکھتے ہیں تو ایک لفظ تو سامنے آ رہا ہے, لیکن وہ لفظ گہرا تب ہوگا, آپ پہ اثر تب چھوڑے گا جب اس کا کوئی خاص ریلیشن شپ کہیں اور چلا جائے. وہ چاہے آپ کے سمجھیے کہ باطن میں رہا ہو, یا آپ کے نظر سمجھیے کہ کوئی آپ کے ذہن میں ایک ایسا یعنی تاثر سامنے آ جائے
کہ جس سے آپ کو یہ یاد رہ جائے کہ کچھ پڑھا تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو خبر بھی ہو کہ وہ خاص واقعہ کیا تھا, وہ لفظ کیا تھے. بس اگر آپ سمجھیے کہ اس کے ایک تاثر کے آپ اسیر ہوئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی خاص منظر تھا جس نے بظاہر نمائندگی کی اس منظر کی جو کہیں باطن میں تھا, یا جس کا آپ مستقل ایک حصہ بننا چاہتے تھے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ عبید اللہ کہر کو میں سمجھتا ہوں کہ دلچسپ ایک کیس کے طور پہ میں ضرور لیتا ہوں کہ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور اس کے لکھنے کے معاملات کیا ہیں اور لوگ اسے کیسے دیکھیں گے اور ان کے سچ کا بیان جو ہے وہ کس طرح سے لیا جائے گا. تو یہی چیز ان کو ایک بڑا کہنا چاہیے پیورٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں عبید اللہ کہر کو یہ خبر ہو جانی چاہیے کہ انہیں تو بڑا ناپ اور تول کر دیکھا جا رہا ہے, اور ان کے لیے تو سمجھیے کہ کئی طرح کے سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں. مثلا انہیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ باکو بائی روڈ کیا ایسا ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو کسی لمحے ایسا بھی ہوا ہو کہ عبید اللہ کہر کی آواز پس منظر میں چلی گئی ہو اور پیش منظر میں وہ چیزیں ہوں جو سامنے ہیں اور ان سے وہ بیان سامنے آ رہا ہو جو عبید اللہ کہر دینا چاہتے ہیں. یعنی ایک ایسی کمنٹری جو یہ کر رہے ہوں اور یہ خاموش ہو جائیں تو منظر بھی سمجھیے تاریخ ہو جائیں. تو اس چیز کا انہیں خیال رکھنا ہے. مثلا میں یہ دیکھتا ہوں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ عبید اللہ کہر ہر جگہ پہ آپ کو سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی یہ ہوں گے تو آپ سمجھیے پورا طلسمات خانہ کھڑا ہو جائے گا, اور یہ الگ ہوں گے وہ طلسمات جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے عبید اللہ کہر اس طلسمات کے باطن میں اس طرح سے ہوں, یا سمجھیے کہ اس کی سائڈ لائن پہ کھڑے ہو کے ان چیزوں کا بیان کریں کہ یہ نظر نہ آئے کہ عبید اللہ کہر کے بغیر ہم کوئی گلی نہیں دیکھ سکتے, کوئی محلہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور کسی آدمی سے نہیں مل سکتے ہیں. اور وہ جو سوال ہمارے چغتائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے ریلیشن شپ کے, وہ بھی اصل میں دلچسپ بات ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی کہنا یہ چاہیے کہ حجاب سے دور ہونے کے لیے بہت زیادہ بے حجابی کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف سمجھ کی بات ہے. آپ ذرا سا سمجھ لیں تو آپ سے زیادہ. تو بات میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے بیلنس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیلنسڈ ہے یا نہیں. توازن یہ بتا دیتا ہے کہ کون سی جگہ اونچی ہے, کون سی جگہ یعنی طے میں جا رہی ہے. مجھے یاد آ گیا عبد اللہ کہر کا, اس کے یہاں دیکھیے زبان یہ جو بیان یعنی جس طرح کی لائنیں ان کے آ رہی وہ بڑی گہری چھیڑ کے ساتھ آتی ہیں. ایک جگہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ لک جو درہ لک کے پاس یعنی جو اونچائی پہ سڑک جاتی ہے, تو اس بڑا اچھی سی لائن تھی کہ وہاں سڑک نے اٹھ کر اوپر جانا شروع کیا, تو اس میں ایک بالکل انسانی حرکت تھی. اسی طرح سے اور بہت ایک جگہ یہ کہتے ہیں مثلا یہ کہ سمجھیے کہ یہ بالکل حیوان, یعنی جب پہلی دفعہ یہ اپنے دوستوں سے الگ اس شہر میں اترے جہاں پہ اب کوئی آدمی نہیں تھا, میرے خیال وہ جگہ تھی باکو کی چوک میں کھڑے تھے, تو انہوں نے سمجھیے اپنے حیران ہونے کو اور اپنے مکمل اپنے بارے میں یہ جان لینے سے کہ اس وقت سوائے میرے اور مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے, اور میں وہ واحد آدمی ہوں جس کے بارے میں لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہمارے درمیان کھڑا ہے جو یہاں کا نہیں ہے اور جو خود یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. تو اس میں کیفیت کو انہوں نے بڑی لائن میں بیان کیا کہ میں مکمل جو ہے وہ سناٹے میں تھا. وہ بڑی خوبصورت لائن ہے, وہ میرے ارد گرد کیا تھا وہ لائن بڑی خوبصورت. جہاں آپ پہلی دفعہ باکو میں جا کے کھڑے ہیں, چوک کے اوپر گاڑی اتار کے چلی جاتی ہے, تو اس کیفیت بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا سناٹے کی کیفیت میں, ہاں آستارہ میں وہ. تو اس طرح سے ان کی لائنیں بہت اچھی آتی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عبید اللہ کہر ماشاء اللہ اپنے بہت ان لوگوں میں سے ہیں شاید کہ جنہوں نے سنا کم ہے اور دیکھا زیادہ ہے, وہ جسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں, اور پڑھا بھی ہے تو غیر رسمی انداز میں پڑھا ہے, لوگوں کو سنا ہے تو بھی غیر رسمی انداز میں, اور پوری زندگی کو ایک بڑے غیر رسمی انداز میں لے رہے ہیں. اور اس کے پیچھے شاید ان کا وہی میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو ایک ٹورسٹ کا ذہن ہے کہ بھائی ہم یہاں تو مستقل ٹھہرنے والے نہیں, نہ ہماری گلی ہے, نہ ہمارا محلہ ہے, نہ ہمارا محل. تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کے یہاں ایک بڑی سمجھ یونیکنیس یہ آ گئی ہے کہ یہ آدمی ہر جگہ کا ہے اور ہر جگہ سے الگ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تنقید اور برداشت کرنے کی بڑی قوت ہوگی. اور یہ بہت آسان ہے انہیں یہ بتا دینا کہ بھائی آپ جو کچھ مال بیچ رہے ہیں ایسے مال تو لوگ اور بھی محلے میں لے کے کھڑے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک کہنا چاہیے کہ معاملہ بھی ہے, اور اس کو بھی سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. شکریہ. کہر صاحب کے جو سفر نامے ہیں وہ بہت ہی بہترین اور بہت خوبصورت ہیں. اچھا, سفر نامے اتنے یہ جیسا میں نے کہا نا ایک نئی صنف
ہے جو جس میں کافی اب تو بہت لوگوں نے کتابیں اس میں لکھ دی ہیں کہ تقریباً روزانہ 500 سے 600 ٹن کاغذ ضائع ہوتا ہے، لوگ لکھتے ہیں اور وہ ضائع ہوتا ہے. اس میں بہت کم مواد ایسا ہوتا ہے کہ جو رکھنے کے قابل ہوتا ہے یا پڑھنے کا قابل ہوتا ہے، ورنہ زیادہ مواد جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ردی کی ٹوکری میں جائے. تو ایک تو یہ کہ اس ڈیجیٹل سے کم اس حصے سے بچ گئے کہ بھائی 500-600 ٹن کاغذ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. مگر کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. جیسا چغتائی بھائی نے کہا کہ کتاب کے جو پڑھنے کا لطف ہے، جیسے مجھے انہوں نے یہ دونوں چیزیں دی تھیں، یہ بھی دیا تھا اور یہ بھی دی تھی، تو میں نے یہی پڑھا، میں اس کو نہیں پڑھ پایا. تو یہ ایک ایمانداری کی بات ہے. جو اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ ذرا، اور جیسا ابھی انہوں نے کہا ہمارے راؤ صاحب نے کہ شاید وہ زمانہ جلدی آ جائے گا کہ ہر آدمی آسانی سے پڑھ سکے، لیکن کتاب کی افادیت اور کتاب پن جو ہے جس کو وہ اپنی جگہ سے اس کا جو لذت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اور کتاب کی جو ہے یہ ضرور ہے کہ اس میں قیمت کا ایک مسئلہ ہے، اس میں پبلشر کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوگی. تو میں اپنی گفتگو کو اختصار سے کام لیتے ہوئے کیئر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنی خوبصورت 4 سفر نامے اور ایک ہی CD کے اندر یہ لے کے آئے. آپ کے مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے یہاں پہ صدر نشست شکیل عادل زادہ صاحب، مہمان خصوصی احمد عمر شریف صاحب، کلیم چغتائی صاحب، اسرار صاحب، اسرار حسین صاحب، موسیٰ کلیم صاحب، راؤ وقار انجم صاحب اور یہاں پہ بہت دیگر ہستی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہے. عبید اللہ کیئر صاحب کی ڈیجیٹل بکس کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہوئی، اور ایک یہ تعارفی تقریب میں سمجھتا ہوں کراچی پریس کلب کی لائبریری کمیٹی کے لیے یہ ایک اعزاز ہے، اور لائبریری کمیٹی ہی کے حوالے سے ہوا ہے. اور پیپر لیس سوسائٹی اور پیپر، ہم ایک سطح پہ اسے الگ الگ نہیں سمجھتے، یہ زندگی کو سمجھنے کی ہی کوششیں ہیں. وہ غالب نے کہا ہے کہ آنکھ کو چاہیے ہر حال میں واہ ہو جانا، تو اس کو ایک سطح پہ اس طرح سے یہ تضاد نہیں ہے. کہیں پہ پیپر ہیلپ کرتا ہے پیپر لیس سوسائٹی کے لیے، اور کہیں پیپر لیس سوسائٹی جو ہے وہ یوں سمجھیے پیپر کی ہی مدد کر رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے آج ہمارے لیے یہ بات بہت کہنا چاہیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ کراچی پریس کلب کے یہاں پہ سیکریٹری بھی کچھ دیر پہلے تشریف رکھتے تھے، AH خان زادہ صاحب اور فاران صاحب، اور یہاں پہ کراچی پریس کلب کی ادبی کمیٹی کے اختر سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، احسن سلیم صاحب ہیں، جمیل صاحب ہیں، ہمارے یہاں پہ ممتاز سومرو صاحب ہیں، وہ ریحانہ ہیں، اپنا سائرہ غلام نبی ہیں، احسن سلیم جی، ہمارے آج توقیر چغتائی صاحب ہیں، بہت افسر آذر صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے لیے ایک بڑا بہت سنگ میل ثابت ہوگا کراچی پریس کلب کی ہسٹری میں بھی، کہ ڈیجیٹل بکس کے حوالے سے کراچی پریس کلب کی لائبریری کمیٹی نے اور پریس کلب بیک بائی کراچی پریس کلب ایک ایسا پروگرام کیا. حلیم شرف صاحب بھی تشریف فرمائے. تو میں بہت مشکور ہوں، اور ہم یہ یقینی طور پہ یہ ہم اس کی خواہش رکھیں گے کہ عبید اللہ کیئر صاحب کے ساتھ آئندہ بھی ہم جو ہے وہ شام مناتے رہیں. ان کے تعلق سے رات کو بات ہو رہی تھی تو ایک شعر بھی سامنے آیا، کسی دوست نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مستنصر حسین تارڑ نکلے تیری تلاش میں، ایک کتاب انہوں نے ان کے نام بھی وہ معنون کی ہے. تو انہوں نے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جس سفر پہ یہ جا رہے ہیں یقینی طور پہ اب اور بھی عبید اللہ کیئر اس میں آئیں گے، ان کو فالو کریں گے. تو برجستہ ایک شعر یہ کہا گیا کہ نہ یہ سمجھیے کہ کیہر نے سیر دنیا کی، عبید اور بھی آئیں گے اب زمانے میں. شکریہ.